بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی اہم اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کو کال دے دی ہے احتجاج کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور باقاعدہ طور پہ یہ پیغام میڈیا تک پہنچایا ہے اور پوری پاکستانی عوام تک اور قوم تک پہنچایا ہے کہ 24 نومبر کو عمران خان صاحب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ باہر نکلیں۔ اب یہ اپیل یہ صرف اپنے کارکنان سے، اپنے ورکرز اور صرف پی ٹی آئی کے نمائندے اور لوگوں سے نہیں، بلکہ عام سول سوسائٹی سے، عام سٹوڈنٹ سے اور عام طبقے سے عمران خان صاحب کی یہ اپیل ہے کہ وہ 24 نومبر کو تمام کے تمام لوگ نکلیں۔ اور اگلا لاہے عمل یقینی طور پہ ابھی تک علیمہ خان صاحبہ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ آج ابھی تک 13 نومبر ہے، اس میں کوئی 10-11 روز باقی ہیں، کوئی نیکسٹ اس پہ کوئی میٹنگ ہو، کوئی سیاسی کمیٹی، آئینی کمیٹی یا پی ٹی آئی کی قیادت ایون اس پہ کوئی بات چیت کرے اور خان صاحب سے مشاورت کے بعد اگلا لاہے عمل وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ اہم بات یہ ہے، خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کال احتجاج کی میں خود دوں گا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے، علی امین گنڈا پور صاحب نے ثوابی جلسہ کے اندر عوام سے حلف بھی لیا تھا اور باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ وہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور اس تحریک کو اور اس آخری احتجاج کو ہم خاص طور پہ انقلابی شکل دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، کتنے لوگ اس احتجاج کی کال پہ نکلتے ہیں؟ اگر 15 سے 20 ہزار لوگ، جس طرح روٹین میں اس سے پہلے کئی احتجاج پی ٹی آئی کر چکی ہے، اور ہر ایک احتجاج کو رنگ یہی دیا جاتا ہے کہ یہ احتجاج خان صاحب کی رہائی کے لیے کارگر ثابت ہوگا اور نتیجہ خیز ثابت ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر 15 سے 20 ہزار لوگ ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں تو پولیس کے لیے ان کو منتشر کرنا کوئی زیادہ بڑا ٹاسک نہیں ہے۔ اور یہ احتجاج کی کال اگر انقلاب کی شکل اختیار کرتی ہے تو وہ اسی صورت میں ہے پورے ملک میں لاکھوں کی شکل میں، یعنی کم از کم 4-5 لاکھ افراد باہر نکلیں گے سڑکوں پہ۔ تو اس صورت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انقلاب کی شکل ہے کہ ایسا جمع غفیر اور ایسے لوگوں کا رش جو پولیس جن کو سنبھالنے سے قاصر آ جائے، تو پھر کوئی صورت سمجھ آتی ہے کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہو۔ اب یہ آخری کال تھی ایک طرح سے، خاص طور پہ ثوابی جلسے کا الٹیمیٹم دینے کے بعد۔ ثوابی کے اندر کافی رش تھا، کوئٹہ میں لاٹھی چارج ہوا اور لوگوں کو جانے میں مشکلات پیش آئیں اور موٹر وے پہ راستے بند ہوئے۔ اس کے باوجود ثوابی جلسہ وہ ایک بڑا پاور شو بنا اور اس کو مین اسٹریم میڈیا پہ کوریج نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کے تھرو جو لوگوں نے اس کو کوریج دی اور لوگوں نے اس کو لائیو بھی چلایا اور پہنچایا عام عوام تک، تو اس سے ایک بڑا میسج کنوے ہوا آئندہ کا لاہے عمل وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب جیسے ہی کال دیں گے ہم سارے کے سارے لوگ نکل آئیں گے۔ اب 24 نومبر یہ کال تو دے دی گئی ہے، لیکن آنے والے دور میں دیکھیں لاہے عمل کیا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مین چیز وہ عام سول سوسائٹی اور عام پبلک گھروں میں بیٹھ کے جسٹ ٹی وی پہ دیکھ لینا، اور صرف اتنے حد تک کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور شغل چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا کیا بنتا ہے، عمران خان صاحب کا کیا بنتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ آج کی اہم ترین خبریں ہیں، کچھ دیر پہلے ایک اور خبر موصول ہوئی ہے کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں باعزت بری کر دی ہے۔ عمران خان صاحب کے متعلق عدالت میں یہ فیصلہ تب ہوا، مختلف کیسز کی سماعت چلتی رہتی ہے ان کے متعلق، اور یہ کیس ان پر 20 اگست 2022 کا تھا اور تھانہ اپارہ کے حوالے سے دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی اور ایمپلیفائر ایکٹ کے خلاف ورزی، اور اس کے ساتھ ساتھ چند اور دفعات تھیں جن کے تحت ان پہ یہ مقدمہ یہ عائد تھا۔ اس پر چودھری یاسر محمود جج ہیں، انہوں نے سماعت کی اور باقاعدہ طور پہ عمران خان سمیت ان کے ساتھیوں شیخ رشید، شامود قریشی، فیصل جاوید خان اور دیگر ساتھیوں کو باعزت بری کر دیا۔ اس باعزت بری کرنے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کوئی سالڈ ثبوت عمران خان کے اور ان کے ساتھیوں کے متعلق وہ نہیں سامنے آئے، اور یہ 20 اگست 2022 کو تھانہ اپارہ میں جو دفعہ 144 کا کیس تھا عمران خان کے متعلق، عدالت نے اس میں سے ان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ چودھری یاسر محمود یہ اس عدالت کے جج تھے، اور مرزا آسم بیگ ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے وکالت کے فرائض سر انجام دیے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ تو ایک بڑی خبر تھی اب تک کی کہ عمران خان کے متعلق جس طرح روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی کیس کی سماعت ہوتی ہے، تو یہ ایک اور کیس یہ نمٹا دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو اس میں بھی ثبوتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چند اور اہم خبریں ہیں کہ سپریم کورٹ کے 2 دھڑے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ جو صدر بار ہیں ان کا بیانیہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی تھی جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں تھی اور 26ویں آئینی ترمیم کو ماننے کے حوالے سے تھی، جبکہ جو بار کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ پریس ریلیز آج جاری کر رہے ہیں اور وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے ایک ہی بار کے اندر جو شخص صدر ہے اور جو جنرل سیکرٹری ہے، ان کے 2 آپس میں گروہ بن چکے ہیں اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ ایک دھڑا پورے کا پورا صدر والا
وہ جا رہا ہے حق میں، اور دوسرا پورا دھڑا جو جنرل سیکرٹری والا ہے وہ سارے کا سارا اگینسٹ جا رہا ہے. تو یہ آنے والے دور میں دیکھیں اس میں مزید کوئی رد و بدل ہوتا ہے، عام عوام کو بیوقوف بنانے والی اسٹریٹجی چل رہی ہے، یہ پیچھے سے سارا کچھ ایک ہی ہے، یا دونوں کی جو ہے دونوں کی پورے دھڑے اور ٹیمیں الگ الگ ہیں. تو یہ آنے والے دور میں دیکھیں اس فیصلے سے مزید کیا تبدیلی آتی ہے. اس کے بعد دیکھا جائے لندن میں جو احتجاج ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق، اور قاضی صاحب کے بارے میں جو احتجاج میں لوگ شریک ہوئے تھے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی، ان کے متعلق جو ہے پاکستان کے اندر رہنے والے ان خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے رشتہ داروں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان ساروں کو ٹارچر کیا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا انتظامیہ سے، خاص طور پہ جو لندن والے جو ہے انگلینڈ میں موجود لوگ ہیں ان سے، ان کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ اس احتجاج میں جو شریک لوگ ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے قانون کے مطابق. تو اس پر لندن کی پولیس انتظامیہ کا بیانیہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ہمارے قانون کے مطابق کوئی خلاف ورزی نہیں کی، احتجاج ایک پرامن کیا ہے تو ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے لیگلی. تو خاص طور پہ ایک ایکشن لیا جاتا ہے، ایک احتجاج ہوتا ہے لندن میں، اور اس پر بھی جو کہہ لیں ایکشن لیا جاتا ہے، اس ایکشن کا ری ایکشن یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں ان اوورسیز پاکستانیوں کے رشتہ داروں کو تنگی اور ان پہ جو ہے فوری طور پہ پٹا چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو تنگی آئے. اس کے بعد جی ایک آج کی اور اہم خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں چند باتیں بڑی وائرل ہو رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، ان کا رول جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے مزید نیچے آتا جا رہا ہے. خاص طور پہ آئینی بینچ کا سربراہ جیسے ہی انہوں نے جسٹس امین الدین کو بنایا ہے، اس کے بعد کو خاص جو ہے کردار اب چیف جسٹس آف پاکستان کا نہیں بچا کہ آئینی طور پہ تمام چیزوں کو اگر وہ ہینڈل کریں گے تو لوگ اب طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، باقاعدہ اس بات پہ بڑے ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی ذمہ داری کیا یہی رہ گئی کہ وہ اس عدالت کے احاطے کے اندر چیک کر لیں کہ جی پینٹ شینٹ کب ہونا ہے، اور اسی طرح کافی وغیرہ جو ہے وہ مہمانوں کے لیے پوری ہے. تو کیا خیال ہے کہ وہ صرف اس طرح کی ارینجمنٹس کریں گے؟ اگر ساری کی ساری آئینی شکوں کو اور آئینی کیسوں کو اور آئینی دفعات کو اگر جسٹس امین الدین نے طے کرنا ہے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں اور ان کی وقت جو ہے کیا رہ گئی ہے. گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر ایک بڑا اہم واقعہ اور پیش آیا کہ جو 3 اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، اور سینٹ میں شبلی فراز صاحب اور احمد بھچر صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی سے ہیں، جو تینوں لیڈروں کو اس اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ آئے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے، تو ان کو ایس ایچ او صاحب نے گرفتار کر لیا دفعہ 144 کے تحت، اور ان کو تھانے میں بٹھائے رکھا. ان کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ حامد رضا اور اسد کیسر صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے. تو ان کو 4 بجے تک تھانے میں بٹھائے رکھا، اور اس کے بعد کیا ہوا جی کہ 4 بجے تک کی ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے تو قیدی سے آپ مل سکتے ہیں. تو 4 بجے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا اور بغیر ملاقات کے یہ تمام اپوزیشن لیڈرز جو ہیں یہ جیل سے وہاں سے روانہ ہو گئے. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا پریشر تھا؟ ایس ایچ او صاحب کو یہ اختیارات، اس قدر بڑے اختیارات کس نے دیے کہ وہ اپوزیشن لیڈرز کو اپنے پارٹی کے لیڈر سربراہ چیئرمین سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا؟ اور اس کے پیچھے یقیناً وہ ایس ایچ او صاحب کے پیچھے جو طاقت تھی، وہ پس پش جو طاقت ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور خاص طور پہ یہ بات زیر غور ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی ایک اپنی وقت ویلیو اور ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، تو اس کو اٹھانا، اور پھر وہ تینوں لیڈر جو ہیں خاص طور پہ ممبر قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی، اور پنجاب اسمبلی کے، اور ساتھ میں سینٹ کے، تو تینوں اپوزیشن لیڈر ایک ساتھ ہیں، تینوں کو اٹھا لیا گیا. ساتھ میں ایم این ایز حامد رضا اور اسد کیسر جیسے بندے جو ساتھ ہیں ان ساروں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد جیسے ملاقات کا ٹائم ختم ہوا تو اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. اس کے بعد جنیوا سے بڑی اہم خبریں ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے اپنا دکھڑا رویا ہے کہ لوگ جو ہے طرح طرح کی جو ہے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ انڈے ٹماٹر لے کے پھر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس پر آج کی جو اس پریس ریلیز کے بعد جو خاص طور پہ 24 نومبر کی کال دی ہے عمران خان صاحب نے، اس کے بعد جو پنجاب اسمبلی کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی جا رہی تھی اس میں سوال کیا گیا میڈیا کی طرف سے، جو پنجاب اسمبلی کے نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے کہ جی آپ کیا کہیں گے عمران خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ہدایات ہیں کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ جہاں پہ جاتی ہیں ان کو لوگ تنگ کرتے ہیں، تو کیا وہ پی ٹی آئی کا ایک پلان ہے، اسٹریٹجی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ذمہ دار اور ہے؟ تو ان کا جواب جو ہے وہ تو بڑا فنی سا تھا کہ ایک طرح سے یہ نا ذہنی طور پہ پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نارمل کریں. لوگ انڈے اگر اپنے گھر میں پکانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ انڈے ہمیں لگنے لگے ہیں. اسی طرح کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، ٹماٹر جا رہا ہے لے کے، تو ان کو لگتا ہے یہ ٹماٹر ہمیں پڑنے والے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ پہ غور کریں. اسی طرح پنجاب اسمبلی کے ایک اور نمائندے نے زبردست جواب دیا
کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو یہ پاکستان میں کر کے گئے ہیں، جس طرح کی جو ہے ظلم و بربریت کی داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں، طرح طرح کا قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، لوگوں پہ ظلم کیا ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، تو اب ان لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جہاں پہ ان کو دیکھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اثر نکلے گا۔ ایک افسوسناک خبر ہے اس حوالے سے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں 2-4 روز سے پہلے ہی وائرل چل رہی تھی بات کہ ان کو گلے کا کینسر ہے۔ اس کی تصدیق اب کر دی گئی ہے، پہلے کچھ صحافیوں کی طرف سے خبر ضرور دی گئی لیکن ساتھ میں یہ سٹیٹمنٹ بھی تھی کہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ منصور علی خان صاحب نے ان کی فیملی کے ذرائع سے پتہ کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے ان کی فیملی سے کنفرمیشن کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو واقعی گلے کا کینسر ہے، تو اپنے علاج کے لیے بھی وہاں پہ گئی ہیں، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوچنا ہے کہ کس طرح وہ جنیوا کے اندر موجود ہیں اور وہاں کی سوئٹزرلینڈ کی جو ہے صاف ستھری فضاؤں کے اندر موجود ہیں، اور پیچھے سے لاہور اور پنجاب کے جو حال ہیں خاص طور پہ اسموک کے حوالے سے، اور تعلیمی اداروں میں چھٹیاں جو ہیں وہ عروج پہ سب سے زیادہ آسان اور ہدف جو ہے ان کے پاس وہ تعلیمی ادارے ہیں، ان کو بند کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو 17 تک بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی کل سے ہی چل رہی ہیں تجاویز کہ جی اس کو 30 تک بند کر دیا جائے۔ اب اگر 17 تک بند ہے یا 30 تک بند کر دیا جاتا ہے تو 30 نومبر کے بعد آپ کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ جی آپ کے کہنے سے پھر دسمبر میں جو ہے وہ سموگ نہیں آئے گی یا فوگ نہیں آئے گی یا دھند ختم ہو جائے گی، تو دسمبر میں تو اصل سردی آتی ہے، تو آپ کا پلان اگر یہ ہے کہ آپ نومبر بھی بند رکھیں دین آپ دسمبر میں بھی کلیم کر دیں اور جنوری میں بھی بند رکھیں، تو پھر آپ فروری میں جو میٹرک کے امتحانات کا شیڈول ہے اس میں آپ پیپر کس طرح سے لینا چاہ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں کہ تھوڑا سا اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو تعلیمی نظام کو ہم نے پہلے کھلواڑ بنا رکھا ہے، اس تعلیمی نظام سے نکلنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ہی آنے والے دور میں مستقبل سنوارنا ہے، لیکن ہمارے پاکستان کا مستقبل شاید ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں، چونکہ نہ تو جابز ملتی ہیں، نہ ان پڑھے لکھے لوگوں نے اوپر آنا ہے، اور پاکستان میں تو بدقسمتی ہے کہ اقتدار میں آنے والے وہ لوگ ہیں جن پہ 200-250 پہلے کیسز ہوتے ہیں، جیسے اقتدار میں آتے ہیں تو چیزیں پلٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے اقتدار کی گتھیاں جو ہے وہ الجھتی جاتی ہیں، جیسے وہ اقتدار ختم ہوتا ہے اس کے بعد اقتدار کے بعد ڈائریکٹ پھر ان کی اگلی سیٹ جو ہے وہ جیل ہوتی ہے اور جیل والے جو ہیں وہ ریورس آ جاتے ہیں، تو بس کچھ اس طرح کی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی خبر ہے جی جنیوا کے اندر نواز شریف صاحب کے حق میں بھی ایک باقاعدہ طور پہ مظاہرہ کیا گیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ مظاہرہ جو ہے وہ 3 لوگوں نے کیا، ایک بینر تھا اور 3 لوگ کھڑے تھے، اور ان 3 میں سے بھی ایک شخص وہ تھا جو نواز شریف صاحب کا میزبان تھا۔ اور ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی رد و بدل چل رہی ہے، اور انہوں نے آج تک جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ وہی والے اعمال ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے پاس طاقت تھی، یہ اقتدار کے نشے میں تھے، اور اس پر آ کر انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر رہتے ہوئے جنیوا کے اندر ایک اور تصویر اور ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے مریم نواز صاحبہ کا پرس اٹھایا ہوا ہے، اپنا بھی پرس اٹھایا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مریم نواز کے ساتھ مریم اورنگزیب کو لے جانے کا مقصد ان کا صرف پرس اٹھا کے چلنا ہے، جس طرح چیف سیکرٹری صاحب بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں، تو اس طرح یہ جو دونوں پرس ہیں وہ مریم اورنگزیب نے پکڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب میں آئیں اور کوئی پریس کانفرنس کریں تو ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہوتا نون لیگ کی طرف سے، تو صرف ذلیل ہونے کے لیے ان کو ساتھ لے کے پھر رہے ہیں۔ تو اس وقت ملک کے حالات دیکھیں اور ان کی عیاشیاں دیکھیں، اور دوسرا کل کی ایک ولاگ میں نے ڈیٹیل بتائی تھی کہ جو وزارت خزانہ کی طرف سے ڈیٹیل جاری کی گئی ہے اس میں 4 صوبوں کے اندر پنجاب کا جو ہے وہ سب سے زیادہ خسارے میں جا رہا ہے پنجاب کا بجٹ، اور کے پی کے نمبر 1 ہے کس حوالے سے کہ کے پی کے نے 103 ارب جو ہے سرپلس میں جمع کروایا ہے وفاق کو، اور 85 ارب جو ہے بلوچستان نے جمع کروایا ہے، اور سندھ نے 19 ارب جمع کروایا ہے، جبکہ جو پنجاب کا ڈفرینس ہے وہ تقریباً 150 ارب خسارے میں ہے، یعنی پنجاب کی جو آمدن ہے وہ تھی 866 ارب اور جو اخراجات ہیں وہ 1026 ارب تھے۔ واحد ایک پنجاب صوبہ ہے جس نے اخراجات کی جو ہے اخراجات 150 ارب زیادہ کیے ہیں آمدن سے، باقی 3 چھوٹے صوبے ہیں اس کے باوجود وہ سرپلس میں وفاق کو کچھ نہ کچھ جمع کروا رہے ہیں۔ تو ان عیاشیوں کے باوجود جو ہے یہ سارا سرپلس تھا جولائی، اگست اور ستمبر تک، اکتوبر اور ابھی نومبر چل رہا ہے، اکتوبر کا اس میں مہینہ ایڈ نہیں ہے اور نومبر کی آج 13 ہے، تو پچھلے 4-5 روز سے ماشاءاللہ سے ہماری سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ جنیوا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے وہ علاج کی غرض سے ہیں یا ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی کوئی اور چیزیں کار فرما ہیں، اور اس میں بھی ان کے جو تیارے گئے ہیں یہاں سے یا ہوٹلز کے کرائے ہیں وہ سارے کے سارے اسی پنجاب کے ہی بجٹ میں آئیں گے، تو انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ عوام کس قدر پس رہی ہے، ڈاکٹرز کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوا ہے، اساتذہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ سڑکوں پہ موجود ہیں، اور خود یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور آنے والے دور میں یہ عوام سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ پھر منہ ٹیڑھا کر کے پریس کانفرنس کرنے کا یا رونے دھونے کا کوئی تک نہیں بنتا جب آپ کے اعمال اور آپ کی کرتوتیں اس طرح کی ہوں۔ دیکھتے ہیں جی آنے والے دور میں مزید کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی کال کو ان کی جو ہے کارکنان، ان کی قیادت اور باقی لوگ
سویلین جو ہیں، عام لوگ ہیں، عام پبلک جو ہے وہ کس قدر سیریس لیتی ہے، اور یہ احتجاج کی کال کس قدر نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لیے، بانی پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔